کلپ نمبر 1414۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ زخرف کی آیت نمبر 51 سے 53 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ ترجمہ، اور فرعون نے اپنی قوم میں اعلان کر کے کہا، اے میری قوم، کیا مصر کی بادشاہت میری نہیں ہے اور یہ نہریں جو میرے نیچے بہتی ہیں تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ، اور فرعون نے اپنی قوم میں اعلان کر کے کہا۔ اس سے پہلی آیات میں فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مابین ہونے والا معاملہ بیان کیا گیا، اور اس آیت سے فرعون اور اس کی قوم کے مابین ہونے والا معاملہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ فرعون نے اپنی قوم میں بڑے فخر کے ساتھ اعلان کر کے کہا، اے میری قوم، کیا مصر کی بادشاہت اور میرے محل کے نیچے بہنے والی دریائے نیل سے نکلی ہوئی بڑی بڑی نہریں میری نہیں ہیں؟ تو کیا تم میری عظمت و قوت اور شان و سطوت دیکھتے نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی عجیب شان ہے کہ خلیفہ ہارون رشید نے جب یہ آیت پڑھی اور مصر کی حکومت پر فرعون کا غرور دیکھا تو کہا، میں وہ مصر اپنے ایک ادنا غلام کو دے دوں؟ چنانچہ انہوں نے ملک مصر خصیب کو دے دیا جو ان کا غلام تھا اور وضو کرانے کی خدمت پر مامور تھا۔ ام انا خیر من هذا الذي هو مهین ولا يكاد يبین۔ ترجمہ، یا میں اس سے بہتر ہوں جو معمولی سا آدمی ہے اور صاف طریقے سے باتیں کرتا معلوم نہیں ہوتا۔ ام انا خیر من هذا، یا میں اس سے بہتر ہوں۔ فرعون نے کہا، کیا تمہارے نزدیک ثابت ہو گیا اور تم نے سمجھ لیا کہ میں اس سے بہتر ہوں جو کمزور اور حقیر سا آدمی ہے اور جو اپنی بات بھی صاف طریقے سے بیان کرتا معلوم نہیں ہوتا؟ یہ اس ملعون نے جھوٹ کہا کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ کریم نے زبان اقدس کی وہ گرہ زائل کر دی تھی، لیکن فرعونی اپنے پہلے ہی خیال میں تھے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اپنے آپ کو نبی سے اعلیٰ کہنا یا نبی کو ذلت کے الفاظ سے یاد کرنا فرعونی کفر ہے۔ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب او جاء معہ الملائکۃ مقترنین۔ ترجمہ، اگر یہ رسول ہے تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہ ڈالے گئے یا اس کے ساتھ کتار بنا کر فرشتے آتے؟ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہ ڈالے گئے؟ فرعون نے کہا کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا سردار بنایا ہے جس کی اطاعت واجب ہے تو انہیں سونے کا کنگن کیوں نہیں پہنایا گیا؟ فرعون نے یہ بات اپنے زمانے کے دستور کے مطابق کہی کہ اس زمانے میں جس کسی کو سردار بنایا جاتا تو اسے سونے کے کنگن اور سونے کا طوق پہنایا جاتا تھا۔ فرعون نے مزید یہ کہا کہ رسالت کے دعوے میں سچے ہونے کی گواہی دینے کے لیے اس کے ساتھ کتار بنا کر فرشتے کیوں نہیں آتے؟